ہاں سے تھوڑا سا نوٹ کرا دیتے ہیں کہ آج کیا ہوا. ٹھیک ہے سر. یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کر رہے ہیں اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ سر وہ دیکھیں آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے نا دیر آر 2 آپشنس. ایک تو آرمی ایکٹ ہے ہمارا قانون تو ہے, اس میں آپ ایک سویلین کو پہلے تو آرمی آفیسرز کو ٹرائی کر سکتے ہیں, پھر کوئی سویلین اگر کسی انسٹالیشن پہ کام کر رہا ہو آرمی کے ساتھ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں, پھر اگر کوئی سویلین اٹیک کرے گا آرمی انسٹالیشن پہ ان کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے ریسنٹ واقعے کا, آپ خالی ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں آرمی ایکٹ میں جنہوں نے ایکچوئل کسی آرمی انسٹالیشن پہ اٹیک کیا ہو. آپ اس کو ایک کنسپریسی تھیوری کر کے آرمی ایکٹ کے نیچے نہیں لا سکتے. آپ کے کہنے کا مطلب جنہوں نے اٹیک کیا ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی میری نظر میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے نارمل کورٹ تو کام کر رہے ہیں, تو جس طرح باقی سب کو آپ نارمل کورٹ میں ٹرائی کرتے ہیں آپ کو یہ بھی نارمل کورٹ میں ہی ٹرائی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور پولیٹیکل ایشو کو آرمی ایکٹ میں ڈالنا میرے خیال سے پولیٹیکل ایشو میں سر یہ کس نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیں؟ بالکل غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں پکڑیں بالکل. صرف آپ پوچھے تھے کہ ٹرائل کا ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل میرا خیال ہے کہ آپ کو سول نارمل عدالتوں میں ہی ملے گا. فیئر ٹرائل دیں ہر ایک کو اور اس کو فیئر ٹرائل کے ذریعے آپ اس کو اور جو سر جناح ہاؤس پر ہوا اٹیک جی ایس پی میں ہوا, آپ سمجھتے ہیں یہ قابل مذمت ہے؟ اور ان لوگوں کو میں نے تو کہہ دیا جی بالکل کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں تو فرملی بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ کی رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کی آپ پروٹیسٹ کریں, لیکن کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پبلک پراپرٹی کو آرمی ایکٹ آرمی کی انسٹالیشن کو چھوڑ دیں, آپ جناح ہاؤس کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں کسی بھی پبلک پراپرٹی کو لائٹ کو بھی توڑنا میرے لحاظ سے بالکل غلط ہے. آپ پروٹیسٹ کو ایک طرح سے اپنی رائٹ کو آپ نفی کر رہے ہیں اس کی. اور یہ بات آپ نے خان صاحب سے بھی کہی؟ میں نے بالکل میں تو بڑا اس پہ کلیئر ہوں. صحیح ہے, مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کے کس نے کیا ہے, یہ کہ کون انوالو تھا, یہ کہ اس کے پیچھے کوئی تو نہیں تھا, وہ ساری جو کنسپریسی کی ایک بات چل رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے ہوا نہیں ہوا, یہ کیوں آنے دیا, یہ ساری چیز کو ایک پراپر انڈیپینڈنٹ آزاد انکوائری ہو کے ہونی چاہیے. جو بھی ہے اس میں ملوث اس کو پھر آپ نہ چھوڑیں بالکل, تاکہ ہم فیوچر میں اپنی یہ جو رائٹ ہے اتنی پوری دنیا میں یہ پروٹیسٹ ہوتی ہیں اور میں نے پوری دنیا کی پروٹیسٹ دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن ایک پتا بھی ایک بوٹا بھی نہیں ٹوٹتا. یہ پرنسپل ہونا چاہیے. یہ اس سے پہلے کرتی رہی ہے اس طرح سے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ ہوا بالکل اس کی مذمت ہر کو کرنی چاہیے, ہر پاکستانی کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیئر ٹرائل کا پروسیس. سر لیکن خان صاحب نے ایک بات کہی جب وہ رہا ہو کر سپریم کورٹ کے حکم پر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے تو ایسا تو پھر ہوگا. نہیں دیکھیں وہ بھی ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک لیڈر, اتنے پاپولر لیڈر کو آپ اس طرح پبلکلی ڈسکریز کریں گے, پبلکلی پکڑنے کی کوشش کریں گے تو کچھ لوگوں کو غصہ تو چڑھے گا. امید یہ ہوتی ہے کہ جو غصہ چڑھے لوگوں کو وہ آپ ان کو میں بھی سمجھاؤں اور آپ بھی سمجھائیں کہ دیکھیں غصہ ہر ایک کو آتا ہے, لیکن اس کو پھر آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کے اس غصے کو خان صاحب سے کہنا سمجھائیں ان کو. نہیں وہ سمجھاتے ہیں ان کا, جس پہ میں نے کہا کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ تھے, وہ کیا وہ انڈیویجول تھے, کیا وہ ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا, کیا ان کو ٹریپ کیا گیا, کیا وہ اپنی مرضی سے گئے, کیا کسی لیڈرشپ نے کہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ کرنی چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن اور ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A میں لکھا ہے کہ وہ سارا کچھ فیئر ٹرائل کے ذریعے ہونا چاہیے. آپ کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتے, کسی کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اٹھا کے تو آپ کو اندر ڈال دیں اور الزام لگا کے کہیں دیٹ از گڈ انف. الزام سے پہلے آپ کو الزام لگائیں, پھر انویسٹیگیشن کریں, انویسٹیگیشن کے بعد آپ اس کی ٹرائل کریں اور پھر جو فیصلہ عدالت کرتی ہے وہ کریں. تھینک یو ویری مچ.